سالار جب سجل کے لیے روتا تڑپتا ہے تو ارجمن سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن سالار کی آنکھوں میں آنسو کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اور اسی لمحے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اگر سالار کی خوشی سجل ہے تو میں اس دفعہ سالار کا ساتھ دوں گی۔ ویسے بھی وہ نوٹ کر رہی ہے کہ جب سے سجل نے سالار سے شادی سے انکار کیا ہے، رمشا کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ رمشا تیمور پاشا کو ایموشنلی بلیک میل کرے اور تیمور پاشا سالار پہ دباؤ ڈالے کہ جب سجل تم سے شادی سے انکار کر ہی چکی ہے تو پھر رمشا سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے، ارجمن سوچتی ہے کہ اس سے پہلے ہی کچھ کرنا ہوگا کہ سجل سالار سے شادی کے لیے ہاں کہہ دے، کیونکہ وہ لڑکی لگتا ہے کہ رمشا کی کزن ضرور ہے لیکن رمشا سے بہت مختلف ہے۔ رمشا کی طرح نہ تو وہ سالار کی دولت سے متاثر ہوئی نہ ہی اس کی بظاہر پرسنالٹی سے۔ ادھر سجل ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسلسل سالار کے بارے میں ہی سوچے جا رہی ہے، اور یہ سوچ سوچ کے خوف زدہ ہے کہ اس دن اگر سالار بر وقت مجھے نہ بچاتا اور وہ آدمی مجھے لے جاتے تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا، میرے بارے میں کیسی کیسی خبریں سوشل میڈیا کی زینت بنتی اور میری ماں کی عزت کا جنازہ نکل جاتا۔ اس خیال کے ساتھ ہی سجل کو جھرجھری سی آتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے سالار کا شکریہ بھی ٹھیک سے ادا نہیں کیا، اسی لیے فوراً کال کرتی ہے، لیکن جیسے ہی سالار کال اٹینڈ کرتا ہے سجل سے کچھ بولا ہی نہیں جاتا۔ سالار ہی سجل سے کہتا ہے کہ سجل پلیز کچھ تو کہو، جس پہ سجل کہتی ہے کہ سالار میں دراصل تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، تم نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے اپنی جان پہ کھیل کے، اگرچہ شکریہ کے الفاظ اس کے لیے بہت کم ہیں لیکن یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ جس پہ سالار کہتا ہے کہ سجل شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی احسان یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اگر اس کے عوض تم کچھ کر سکتی ہو تو پلیز میری زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ سجل سالار کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی، فون بند کر دیتی ہے، جبکہ سالار بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ سجل مجھ سے جتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرے میں آخری دم تک کوشش کرتا رہوں گا کہ سجل کا دل خود کے لیے صاف کر سکوں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کنونس کر سکوں۔ خیر جی، نیکسٹ ڈے سالار پہنچ جاتا ہے رابعہ کے پاس، اور رابعہ تو پہلے ہی سالار کی بہت احسان مند ہے کہ اس نے سجل کی جان بچائی۔ اب سالار جب رابعہ سے کہتا ہے کہ آنٹی میں بہت بدل چکا ہوں، میں مانتا ہوں ماضی میں نے سجل کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اس سالار اور اس سالار میں بہت فرق ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ سجل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں تو میں ساری زندگی آپ کی بیٹی کی ایسے ہی حفاظت کروں گا۔ رابعہ کو سالار کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں اس کی سچائی نظر آتی ہے، اس لیے وہ کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں سجل کو تمہارے لیے منانے کی کوشش کروں گی۔ جس پہ سالار کہتا ہے کہ آنٹی کوشش نہیں کرنی، آپ نے اس کو منا کے ہی دم لینا ہے۔ لیکن رابعہ جب سجل سے بات کرتی ہے تو سجل اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں سالار پہ کبھی اعتبار نہیں کر سکتی، جس پہ رابعہ کہتی ہے تم اپنی ماں پہ تو اعتبار کر سکتی ہو نا، جب میں کہہ رہی ہوں کہ سالار تمہارے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہو سکتا ہے تو تمہیں اپنی ماں کی بات کا یقین کرنا چاہیے۔ سجل پریشان ہو کے تابش کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسی سے ڈسکس کرتی ہے کہ امی مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہیں کہ سالار کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ جس پہ تابش بھی سجل کو ہی سمجھاتا ہے کہ سجل ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتے، میں تو یہی کہوں گا کہ جو آنٹی چاہتی ہیں تم وہی کرو۔ جس پہ سجل گھر جاتی ہے تو رابعہ سے کہتی ہے ٹھیک ہے، جو آپ کا فیصلہ ہے مجھے بھی منظور ہے، اور یہ سن کے تو رابعہ سچ میں بہت خوش ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو سجدہ شکر ادا کرتی ہے، اس کے بعد سوچتی ہے کہ سالار کی بجائے مجھے تیمور پاشا کو کال کر کے بتانا چاہیے کہ میں سالار اور سجل کی شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور جب رابعہ تیمور پاشا کو کال کر کے یہ خوشخبری سناتی ہے تو تیمور پاشا رابعہ کا بہت احسان مند ہوتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی تیمور پاشا کو سجل میں مہر النساء نظر آتی ہے، اور پھر سالار کی آنکھوں میں آنسو تو تیمور پاشا سے بھی برداشت نہیں ہوتے، اسی لیے سب کام کاج چھوڑ کے اسی وقت گھر کے لیے نکلتا ہے۔ جبکہ سالار اور ارجمن ساتھ ہی بیٹھے ہیں تو وہاں جا کے یہ گڈ نیوز سناتا ہے کہ فائنلی سجل نے سالار کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ سالار کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا، جبکہ ارجمن بھی سالار کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دیکھ کے دل سے خوش ہوتی ہے اور دعائیں دیتی ہے
کہ سالار اور سجل ہمیشہ خوش رہیں، جبکہ سامنے بیٹھی رمشا کو تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اسی وقت غصے کے عالم میں اٹھتی ہے اور رابعہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسے اچھی خاصی سنا دیتی ہے کہ آپ ماں نہیں بلکہ میری خوشیوں کی قاتل ہیں۔ آپ کو پتہ بھی تھا کہ میں سالار کو کس حد تک چاہتی ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے سالار اور سجل کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ میں اس سب کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور رابعہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، جبکہ سجل رمشا کو اس طرح رابعہ کو اذیت پہنچاتے ہوئے دیکھ کر خود بھی اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور رمشا کو سمجھاتی ہے کہ امی سے تمیز سے بات کرو، انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اور رابعہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ ایک طرف یہ رمشا ہے جو میری سگی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اپنی ماں کی ذرا پرواہ نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ سجل ہے جسے پتہ بھی نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے اپنی اس بیٹی رمشا کی خوشیوں کی خاطر، اس کے باوجود بھی اسے میری کتنی پرواہ ہے۔ رابعہ اسی لمحے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں رمشا کے مزید کسی جھوٹ میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی، سجل کو اور تیمور پاشا کو یہ بتا کے رہوں گی کہ رمشا نہیں بلکہ دراصل سجل ہی مہرالنساء اور تیمور پاشا کی سگی اولاد ہے۔ دوسری طرف علیزے اور تابش بائک پہ کہیں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ ارجمن کی ان پہ نظر پڑتی ہے اور اسے بہت طیش آتی ہے کہ تیمور پاشا کے عام سے عام ملازم کے پاس بھی اچھی سے اچھی گاڑی ہے، جبکہ اس کی اپنی بیٹی تابش کی اس کھٹارا بائک پہ گھوم پھر رہی ہے۔ گھر جا کے تیمور پاشا سے بات کرتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ علیزے نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے، اور آپ علیزے کے فادر ہو کے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تیمور پاشا کو یہ تو پتا ہے کہ تابش بہت خوددار ہے، اگر وہ ڈائریکٹ اسے کچھ دیں گے تو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے اپنا دماغ لڑاتا ہے اور ارجمن سے کہتا ہے جس طرح ہم نے تابش کی اچھی سیلری پہ جاب لگوائی ہے اور اسے ابھی تک یہ پتا نہیں چلا، وہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ یہ جاب اس کو میرٹ پہ ملی ہے، اسی جاب کے تھرو اگر ہم اسے گھر اور گاڑی دلوا دیں تو آئی تھنک اسے پتا نہیں چلے گا۔ لیکن جب آفس کی طرف سے تابش کو گھر اور گاڑی آفر ہوتی ہے تو تابش حیران رہ جاتا ہے کہ میری جوائننگ کو تو ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، میرے اوپر اتنی عنایات کیوں، جبکہ میرے سے سینئر لوگوں کو نہ کبھی آفس کی طرف سے گاڑی ملی نہ ہی گھر ملا، اور پھر آفس میں بھی چہمگوئیاں ہونے لگتی ہیں کہ بھائی سفارشی لوگوں کے مزے ہیں۔ آج کے دور میں محنت کرنے والے، میرٹ پہ آنے والے لوگ تو ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ سفارشی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ کل کا آیا لڑکا پہلے ہی ہم سے ڈبل سیلری پہ کام کر رہا ہے اور اب آفس کی طرف سے اسے گھر اور گاڑی بھی دی جا رہی ہے، تو تابش کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ علیزے کے پیرنٹس کے تھرو ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ کتنا بیوقوف تھا جو اپنی جاب کو اپنی اچیومنٹ سمجھ رہا تھا۔ تابش کے لیے یہ ذلت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، گھر جاتا ہے تو علیزے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، اگر تمہیں میری غربت سے اتنی ہی تکلیف تھی تو تم مجھ سے شادی ہی نہ کرتی۔ علیزے کو تو خود بھی اپنے پیرنٹس پہ بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ تو تابش کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں رہنے کے لیے، ایڈجسٹ ہونے کے لیے تیار ہے۔ غصے میں گھر جاتی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے اور تابش کے میٹر میں ڈیڈ کو انوالو نہ کریں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے رشتے میں اگر دراڑ آئی تو موم یاد رکھیے گا کہ آپ ساری زندگی کے لیے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ میں تابش کے ساتھ اس کے گھر میں اور اسی کی سیلری میں بہت خوش ہوں، آپ لوگوں کی عنایات کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ علیزے تو غصہ کر کے گھر واپس چلی جاتی ہے، جبکہ ارجمن حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ ہم نے علیزے کو جس ناز نخروں کے ساتھ پالا ہے وہ تابش جیسے لڑکے کے ساتھ اس کے گھر میں 2 دن بھی گزارا نہیں کر پائے گی۔ تو اب جا کے ناظرین یقیناً ارجمن کو احساس ہو جائے گا کہ جہاں سچی محبت ہو وہاں دولت، گھر اور سٹیٹس بالکل میٹر نہیں کرتے۔ ویسے دیکھا جائے تو علیزے اور سجل اگر بہنیں ہیں تو دونوں کی نیچر بھی ایک جیسی ہے۔ تو ناظرین آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ رابعہ فائنلی سجل اور تیمور پاشا کو بتا دے کہ دراصل سجل ہی تیمور پاشا اور مہرالنساء کی اصل بیٹی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔